بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کی حفظ و امان اور اللہ پاک کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ معزز ناظرین گرامی، میری وہ مجبور اور میری وہ لاچار بہنیں جو اپنے شوہر کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، شوہر کے ناجائز تعلقات ختم کروانا چاہتی ہیں، کسی غیر عورت کے پاس جانے سے شوہر کو روکنا چاہتی ہیں، شوہر کو اپنا غلام بنانا چاہتی ہیں اور شوہر کو اپنے قابو میں ہمیشہ کے لیے رکھنا چاہتی ہیں، شوہر میں اپنا پیار محبت قائم کرنا چاہتی ہیں، شوہر سے اپنی عزت کروانا چاہتی ہیں، میری وہ بہنیں اس وظیفے کو لازماً ادا کریں۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد شوہر آپ کا پیچھا ساری زندگی نہیں چھوڑے گا اور کسی بھی غیر عورت کے پاس نہیں جائے گا، اور نہ ہی کسی غیر عورت کے پاس جا کر ناجائز تعلقات قائم کرے گا، صرف اور صرف اپنی بیوی کے پاس رہے گا جس کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا ہے۔ اور جو بیوی اپنی شوہر کے لیے وظیفہ کرے گی ان کے لیے بھی انشاءاللہ بہت زیادہ فائدے حاصل ہوں گے۔ اس وظیفے کو ادا کرنے کے بعد شوہر 14 دن کے اندر یا 14 دن کے بعد 15ویں دن یا 16ویں دن شوہر اپنی بیوی کے پاس آ جائے گا۔ جو بیوی اپنے شوہر کے لیے یہ وظیفہ کرے گی، 40 عدد کالی مرچیں آپ نے اپنے پاس رکھنی ہیں، اور آپ نے 40 عدد مرچوں کے اوپر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے جس طریقے سے میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا، اور آپ نے 40 عدد مرچوں کو پھر آگ میں ڈال دینا، اور انشاءاللہ 14 دن کے بعد آپ کا شوہر تڑپتا ہوا مچلتا ہوا اپنی بیوی کے پاس آ جائے گا، ان سے پیار کرے گا، ان سے حسن سلوک کرے گا، ان کے قابو میں ہو جائے گا، ان کا غلام بن کر رہے گا۔ جو لڑائی ہوتی ہیں، جو لڑائی جھگڑی شدید کرتی ہیں شوہر، وہ ناچالاکی کرتے ہیں، بیوی کو مارتے ہیں، ان کے ساتھ گالی گلوچ کرتے ہیں، یا کسی اور تشدد کا ان کے ساتھ معاملہ پیش کرواتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی شوہر اپنی بیوی سے پر ظلم کرنے سے ہٹ جائیں گے، ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ پیش آئیں گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اور ساری زندگی اپنی بیوی کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، اور جو بیوی کہے گی اور وہی شوہر آپ کا کرتا جائے گا۔ اور انشاءاللہ اپنی اس وظیفے کو اس طریقے سے ادا کریں جس طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور میری وہ بہنیں اور میرے وہ بھائی جو اس وظیفے کو ادا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کو ملتا رہے۔ اگر میری بہنیں اس وظیفے کو ادا کرنا چاہتی ہیں تو آپ اس وظیفے کو ادا کر سکتی ہیں۔ اگر آپ ناپاکی کی حالت میں ہیں تو آپ اس وظیفے کو ہرگز ادا نہ کریں۔ آپ یہ وظیفہ کسی اور سے بھی کروا سکتے ہیں، اور آپ یہ وظیفہ اپنے آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ صرف اپنی بہنوں سے، اپنی ماں سے یا اپنے محرم رشتوں سے آپ کروا سکتے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ کسی اور غیر عورت سے یا کسی غیر مرد سے، نامحرم مرد سے آپ یہ وظیفہ ہرگز نہیں کروا سکتے۔ جس کے ساتھ آپ کا محرم رشتہ ہے آپ یہ وظیفہ ان سے کروا سکتے ہیں، بھائی سے کروا سکتے ہیں، باپ سے کروا سکتے ہیں، ماں سے کروا سکتے ہیں، بیٹی سے کروا سکتے ہیں، یا آپ خود بھی اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کا شوہر آپ کے پاس چلتا ہوا تڑپتا ہوا آپ کے پاس آ جائے گا۔ اب آپ اس وظیفے کو غور سے سن لیجیے کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ آپ نے بعد نماز عصر اس وظیفے کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے عصر کی نماز کو ادا کر لینا ہے۔ جو میری بہنیں یہ وظیفہ گھر میں ادا کرنا چاہتی ہیں یا کسی گھر میں ادا کرنا چاہتی ہیں، تو وہ میری بہنیں کسی اور کے گھر میں بھی ادا کر سکتی ہیں۔ آپ نے پاک صاف کپڑے میں حالت میں آپ نے بیٹھ جانا اور اپنے عصر کی نماز کو ادا کر لینا ہے، اور آپ نے پھر اچھے حالت میں بیٹھ کر آپ نے ایک سکون کے ساتھ اپنے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پر قیام کر لینا ہے، اور آپ نے پھر اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ آپ نے ایک برتن میں آپ نے اپنے سامنے 40 عدد کالی مرچیں ثابت لے کر رکھ لینی ہیں، اور پھر میری بہنوں نے 40 مرتبہ سورہ زلزلہ کو پڑھنا ہے، دا ارتھ کوئک، جو میں انگلش میں آپ کو نام بتا رہا ہوں۔ جو میری بہنیں انگلش کو سمجھتی ہیں وہ دا ارتھ کوئک سورہ کو ادا کریں۔ سورہ زلزلہ ہے، یہ سورہ آپ کو اسکرین پر بھی دکھائی جا رہی ہے آپ کی ذہن نشین کے لیے کہ آپ بھول نہ جائیں۔ آپ نے سب سے پہلے 40 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے، اور آپ نے پھر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ایک مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور پھر آپ نے سورہ زلزلہ پڑھنا ہے ایک مرتبہ ہی۔ آپ نے سورہ زلزلہ کو ایک مرتبہ پڑھ لیا، اور پھر آپ نے ایک مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے، اور پھر آپ نے سورہ زلزلہ کو آپ نے ادا کر لینا ہے۔
اسی طریقے سے آپ نے 40 مرتبہ اس سورہ کو بھی ادا کر لینا ہے، اور آپ نے اسی طریقے سے 40 مرتبہ پہلے درود ابراہیمی کو ادا کر لینا ہے، اور درمیان میں اسی طریقے سے آپ نے 1 مرتبہ سورہ کو ادا کر لینا ہے، اور دوسری مرتبہ پھر آپ نے درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے اس وظیفے کو ختم کر لینا ہے، اور آپ نے آخر میں جب آپ 40 مرتبہ سورہ زلزلہ کو پڑھ رہے ہوں تو آپ نے آخر میں بھی 1 مرتبہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 40 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے، اور پھر آپ نے جو بھی درود ابراہیمی آپ نے جتنی بھی تعداد میں پڑھا ہوگا وہ آپ نے اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں، دعا مانگنی ہے، اور وہ آپ نے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش فرما دینا ہے، اور آپ نے پھر اپنے اللہ رب العزت کے سامنے اپنی حاجتیں بیان فرمانی ہے کہ آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں، آپ کے شوہر کے ساتھ جو بھی مسئلے مسائل چل رہے ہیں، شدید لڑائی جھگڑا ہے وہ ختم کروانا چاہتی ہیں، شوہر کو قابو میں کرنا چاہتی ہیں، شوہر کو اپنا غلام بنانا چاہتی ہیں، شوہر کو کچھ کھلائے نہ پلائے بغیر آپ اپنے شوہر کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہیں، اپنے بے بس میں کرنا چاہتے ہیں، شدید پیار محبت شوہر میں قائم کروانا چاہتی ہیں، شوہر کا اپنی طرف دل مائل کروانا چاہتی ہیں، جو بھی میری بہنوں کی حاجتیں ہیں، مقصد ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، وہ آپ نے اپنے اللہ رب العزت کے سامنے بیان فرما دینی ہے، اور آپ نے رونا ہے، گر گرانا ہے، آپ نے عرض فرمانی ہے، یا رب العالمین میں بہت کمزور ہوں، یا رب العالمین آپ کے سوا میرا کوئی بھی مددگار نہیں ہے، آپ نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان فرمانی ہے، اور پھر آپ نے رو کر گر گرا کر آپ نے پھر دعا کو ختم فرما دینا ہے، اور جو پھر آپ کے سامنے 40 صدر کالی مرچیں پڑی ہوں گی وہ آپ نے اپنے ہاتھ پر رکھ لینی ہے، سیدھے ہاتھ پر رکھ کر آپ نے اس کے اوپر 3 مرتبہ اپنے پھونک مار دینی ہے، اس طریقے سے پھونک مارنی ہے کہ کسی کو محسوس بھی نہ ہو، اور آپ کے ہاتھ میں بالکل محسوس ہو کہ آپ نے پھونک اپنی 40 عدد کالی مرچوں پر ماری ہے، اور پھر آپ نے 40 عدد کالی مرچوں کو چولہے پر آپ نے تیز آنچ پر چلا کر آپ نے آگ میں وہ 40 عدد کالی مرچیں ڈال دینی ہیں، یا آپ چولہے پر آپ چولہا چلا کر اپنے 40 عدد کالی مرچوں کو جلانا نہیں چاہتے تو آپ کسی اپنے اوپر چھت پر جا کر یا کسی اپنے اور کمرے میں آپ آگ چلا کر وہ 40 عدد کالی مرچوں کو اس میں ڈال دیجئے، تو انشاءاللہ آپ نے 14 دن تک لگاتار آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، اور آپ نے 40 عدد کالی مرچوں کو آپ نے روزانہ کی تعداد میں 14 دن تک آپ نے اپنی ایسے ہی وظیفے کو ادا کرنا ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو اس طریقے سے ادا کر لیتے ہیں جس طریقے سے میں نے آپ کو ارشاد فرمایا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے سے لازماً فائدہ حاصل ہوگا، اور آپ کا شوہر آپ کے پاس دوڑتا چلا آئے گا، تڑپتا چلا آئے گا، اور شوہر کی محبت آپ حاصل کر پائیں گے، اور کالی مرچوں کے فائدے بھی آپ کو بے شمار ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے اس وظیفے میں، یا آپ کو کسی بھی مسئلے مسائل کی آپ کو درپیش ہے کہ آپ کو وظیفہ بتایا جائے تو آپ ہمارے ساتھ کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو جواب لازماً دے دیا جائے گا۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں یاد رکھے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔